أخبرنا يزيد بن حارث عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة أدل إلى الشعب فقضى حاجته. قال أسامة فجعلت أصب عليه ويتوزأ فقلت يا رسول الله أتصلي؟ فقال المصلى أمامك. مصنف رحمت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ استعانت فی الوضو یعنی وضو کرنے کے وقت میں کسی سے مدد حاصل کرنا، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے یا مکروہ ہے، اس مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں پر ذکر کیا۔ بابن الرجل یوزع صاحبہ، اگر کوئی آدمی اپنے صاحب کو، اپنے دوست کو، اپنے مالک کو، اپنے استاد کو یا اپنے کسی ساتھی کو وضو کرا رہا ہے تو یہ وضو کرانا درست ہے یا وضو کرانا درست نہیں ہے، اس مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں پر ذکر کیا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ استعانت فی الوضو یعنی وضو میں مدد کا جو مسئلہ ہے اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ تم پانی لاؤ اور پانی لا کر آدمی کے پاس وہاں رکھ دو، یہ بھی تم نے مدد کی ہے ان کی، یہ استعانت بالاتفاق جائز ہے، درست ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وضو کرنے کے وقت برتن کے ذریعے سے، لوٹے کے ذریعے سے وضو کرنے والے کے ہاتھ کے اوپر تم پانی ڈالو تو یہ استعانت، یہ بھی استعانت فی الوضو ہے اور یہ جائز اور درست ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ وضو کرتے وقت منہ پر بھی وہ خود وضو کرنے والا ہاتھ نہیں پھرا رہا، بلکہ تم ہی پانی لے کر اس کا ہاتھ پھرا رہے ہو، ہاتھ دھونے کے وقت تم اس کے ہاتھ دھو رہے ہو، مسح کر رہے ہو، تو یہ استعانت جو ہے یہ استعانت بالوضو مکروہ ہے۔ تو یہاں پر حضور حدیث جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی وہ عرفات کے میدان پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سورج کے غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کے لیے چلے۔ پہلے بھی حدیث آئی تھی اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ اس وقت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈبل سواری پر ردیف تھے اور ساتھ میں چل رہے تھے، اور جب مزدلفہ سے پھر مینا کی طرف چلنے لگے تو اس وقت حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ردیف تھے، جیسا کہ کتاب الحج میں معلوم ہوگا۔ بہرحال حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات کے میدان سے ہم چلنے لگے، ایک شاب کے پاس، ایک گھاٹی کے پاس جب پہنچے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنے کو اس کی طرف پھرا لیا اور شاب اور گھاٹی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، اور پیشاب کرنے کے بعد میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی لیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خفیف کیا اور وضو کیا، تو میں نے پوچھا تھا نماز بھی آپ پڑھیں گے یہاں؟ تو فرمایا کہ نہیں، الصلاۃ تو امامک، نماز جو ہوئے مزدلفہ میں پڑھی جائے گی۔ بہرحال اس سے ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ عرفات کے میدان سے نکلنے کے بعد مزدلفہ میں جا کر نماز پڑھی جائے گی، چاہے تو مغرب کی نماز قضا ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال وہ مسئلہ وہاں پہ آئے گا۔ یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، فلما افاض من عرفۃ عدل ہٹے الی الشعاب، گھاٹی کی طرف، فقضى حاجتہ، فقال اسامہ فجعلت اصب علیہ، اس سے استدلال کیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر پانی ڈالا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے پانی لے کر کیا اپنے وضو کے جو اعضاء وغیرہ ہیں وہ دھوئے۔ تو یہاں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ پر پانی وغیرہ ڈال رہے ہیں، یہ استعانت فی الوضو ہے۔ اور ابھی میں نے جو 3 قسمیں بتائی، ان 3 قسموں میں سے یہ دوسری قسم ہے جو جائز ہے، بلا کراہت درست ہے۔ اس وجہ سے اگر کسی کو تم وضو کرا رہے ہو تو یہ وضو کرانا درست ہے۔ وَيَتَوَضَّأُ فَقُلْتُ يَا رسول اللہ أَتُصَلِّي، اب ابھی نماز پڑھیں گے؟ قَالَ الْمُصَلَّى أَمَامَكَ، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ تمہارے سامنے ہے، مزدلفہ ہے، اس وجہ سے مزدلفہ میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ جی
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن المغيرة جعل يسب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. ये अभी जो हदीस तुमने पढ़ी थी उसमें हजरत उसामा रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़्वे मुबारक के ऊपर पानी डाल रहे थे और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उन अज़्वों को धो रहे थे। और यहाँ पर ये दूसरी हदीस जिक्र की गई, उसमें हजरत मुग़ीरा इब्न शुअबा रदी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन के ऊपर पानी डाल रहे थे और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बदन को धो रहे थे। बहरहाल दोनों हदीस का मतलब यही है। इसमें ग़सल वजहहु व यदैहि व मसा बिरासी व मसा अलल खुफ़ैन, इसमें एक दूसरा मसला बताया, या दूसरा मसला साबित होगा, वो मसा अलल खुफ़ैन है। आदमी अगर वजू करता है तो वजू करने के वक्त में कोई दूसरा पानी डाल रहा है तो उस वक्त में अगर वो क्या है मसा खुफ़ैन पहने हुए हो तो उसके ऊपर मसा कर लिया तो मसा करना दुरुस्त है, पाँव को धोने की जरूरत नहीं है। अनकरीब मसा अलल खुफ़ैन आएगा, उसमें उसकी तफसीलात आएगी। जी। باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب رسالة على غير وضوء. وقال حماد عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته فسجدت في أرض الوسادة واستجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قال الأشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوزى منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم استجاء حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला ने यहाँ ये मसला बताया कि हदस के बाद कुरान पाक की तिलावत करना या कुरान पाक के अलावा हदीस वगैरह कोई भी दूसरी चीज का पढ़ना ये जायज है कि नाजायज है, उसको इस मसले को यहाँ पर जिक्र किया। यानी तर्जुमातुल बाब में क़िराअतुल कुरान बादल हदस, हदस असगर के बाद या हदस अकबर के बाद कुरान पाक पढ़ना जायज है या जायज नहीं है, इस मसले को यहाँ पर जिक्र किया। हमारे नजदीक कुरान पाक की तिलावत अगर वुजू के साथ की जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सिर्फ तिलावत कर रहे हो तो उस सूरत में वुजू का होना जरूरी नहीं है। हदस असगर की हालत में अगर तुमने कुरान पाक की तिलावत की तो ये जायज और दुरुस्त है। बगैर वुजू के अगर तुम कुरान में देखकर भी पढ़ रहे हो लेकिन कुरान को हाथ नहीं लगा रहे हो तो उस सूरत में कुरान पाक को देखकर पढ़ना जायज और दुरुस्त है। हदस के अलावा अगर दूसरी हालत हो, हदस अकबर हो, तो फिर उस सूरत में जिसमें गुस्ल करने की जरूरत पेश आती है तो गुस्ल करने की हालत में हमारे नजदीक कुरान पाक की तिलावत करना दुरुस्त नहीं है। हाँ, तस्बीहात वगैरह दूसरी चीजें पढ़ना ये जायज और दुरुस्त है। मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैहि ने यहाँ पर तर्जुमा बाब तो जिक्र किया क़िराअतुल कुरान बादल हदस, हदस के बाद कुरान पाक की तिलावत करना वगैरह ही वगैरह होगा। इसकी जो जमीर है उस जमीर को कहाँ लौटा रहे हो तुम, उसके हिसाब से इसमें इख्तिलाफ होगा। वगैरह गैर क़िराअतुल कुरान या गैरह वगैर हदस के, तो उस सूरत में ये मसले में जरा सी तफसील होगी। मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इसके साथ साथ दूसरा मसला भी बयान किया। वक़ाल मंसूर अन इब्राहिम, हजरत इब्राहिम नक़ी मुराद है यहाँ पर लाबास बिल कुरान फिल हम्माम, हम्माम में अगर कोई आदमी कुरान पढ़ता है तो ये कुरान पाक की तिलावत करना जायज है या नहीं है। अगर वहाँ पर कोई नापाकी नहीं हो, वहाँ पर क्या है कोई दूसरा आदमी वगैरह सतर खुले हुए मौजूद नहीं हो तो उस सूरत में तुम्हारे लिए कुरान पढ़ना दुरुस्त है। वह यक्तुबु रिसालतो अला गैरि वुज़ू, और इसी तरीके से बगैर वुजू के अगर कुरान पाक को लिख रहे हो तो लिखना जायज है।
اس وجہ سے کہ لکھو گے تو وہ تو قلم سے لکھا جائے گا، لیکن جس چیز کے اوپر لکھ رہے ہو کاغذ کے اوپر لکھنے کے بعد وہ قرآن کی آیت کی وجہ سے وہ قرآن کا ورق بن جائے گا، اس وجہ سے اس کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ لیکن جس وقت لکھ رہے ہو تو وہ تو قلم سے لکھا جا رہا ہے اور کاغذ کے اوپر تمہارا ہاتھ نہیں ہے، اس لیے بغیر وضو کے لکھنا جائز اور درست ہے۔ وقال حماد عن ابراہیم ان کان علیہم ازار، اگر کوئی دوسرا آدمی حمام میں باتھ میں، یعنی ایک تو ہے ہمارے یہاں کا غسل خانہ اور دوسرا جس کو کہتا ہے حمام کہا جائے، جس میں اور بہت سارے لوگ بھی ساتھ میں ہوا کرتے ہیں، تو اگر دوسرے حضرات ہیں اور ان سب نے کیا ہے سطر چھپا رکھا ہے تو اس صورت میں اس وقت وہاں کوئی ناپاکی بھی نہیں ہے، تو جیسے کمرے میں جمع کر دیے گئے اور اس کمرے میں ہوا بھاپ پھیلائی گئی اور اس بھاپ کے ذریعے سے بدن گرم ہو رہا ہے، میل کچیل نکل رہا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے کمرے میں لے جایا جاتا ہے یا دوسرے کمرے میں جاتے ہیں، پھر وہاں پانی کے ذریعے سے جو میل وغیرہ ہوا ہے اس کو دور کیا جاتا ہے، اس طریقے سے حمام میں ہوتا ہے۔ بہرحال آج کل ہمارے یہاں جو حمام ہے جس کو ہم حمام کہتے ہیں غسل خانہ کہتے ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی غسل خانے میں اگر ہو تو اس صورت میں حضرت ابراہیم کافی فرماتے ہیں ان کان علیہم ازار فسلم والا فلا تسلم، تو ان کو سلام کرو، سلام کر سکتے ہو تم، ورنہ سلام نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ وہ بھی بغیر کیا ہے سطر کھلے ہوئے ہیں اس وجہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہو بات لیلتن عند میمونہ، یہ حدیث بھی کئی تمہارے سامنے گزر گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے معمولات وغیرہ تو سب معلوم تھا، ان کو جانتے تھے وہ، لیکن رات میں کیا ہوتا ہے وہ معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے رات کا معمولات کا جاننا بڑا مشکل بھی تھا، اس وجہ سے کہ رات میں سونے کا مسئلہ ہوتا ہے، پردے کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے حضرت عباس کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نابالغ تھے، چھوٹے بچے تھے، اور میمونہ ان کی خالہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ مطہرہ تھی، تو اس وقت ایک رات انہوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں رات گزارنے کا ارادہ کیا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کیا کیا عبادت کرتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں وہ معلوم ہو جائے، اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نے قائم کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لائے، عشاء کی نماز کے بعد تشریف لائے، اور نماز تشریف لانے کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑی دیر بات چیت وغیرہ کی، کچھ بات چیت کی، اور بات چیت کرنے کے بعد ایک وہاں بستر پڑا ہوا تھا، گدا پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، اور عرض وسادہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے بچے تھے ان کو لٹایا۔ اب اس عرض وسادہ میں سورہ کے درمیان میں اختلاف ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، ایک تو ہے گدا جس کے اوپر آدمی لیٹتا ہے، اور دوسرا ہے ایک تکیہ جو اپنے سر کے نیچے رکھتا ہے، تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گدا تھا جس کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھی وہ سیدھے لیٹ گئے، اور عرض وسادہ میں یعنی پاؤں کی طرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو لیٹایا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدو فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی رائے یہ تھی کہ وسادہ کا معنی یہاں پر گدا کا نہ کیا جائے بلکہ تکی کا کیا جائے، اس وجہ سے کہ دونوں اگر اس طریقے سوئے ہو اور پاؤں کے پاس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا ہوا ہو تو سونے والوں کے لیے بھی تکلیف ہوگی، پاؤں کی نگرانی کرنی پڑے گی اور سونے والے کو بھی تکلیف ہوگی، اس وجہ سے یہاں پر گدا سے مراد تکیہ لیا جائے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تکیہ تھا اس تکیہ کے ایک کنارے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر تھا اور دوسری جگہ پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا، یہ لمبائی میں تکیے میں، اور تکیے کی جو چوڑائی ہے اس چوڑائی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹایا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں ادھر رہے، تو اس صورت میں یہ آسان ہو جائے گا۔ بہرحال یہاں پر انہوں نے ذکر کیا کہ بات لیلتن عند میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی خالتہ
وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ ہوتی تھی اور خالہ بھی محرم ہوتی ہے. فاستجعت فی ارض الوسادۃ، پس مجھے وسادہ کے عرض میں لیٹایا. تو اس وسادہ سے کیا مراد ہے وہ بھی میں نے بتایا. واستضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ جو تھی فی طولها، اس کی لمبائی میں سو گئے. فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. اور جیسے آدمی نیند میں پڑ جاتا ہے اور ایک قسم کے ناک میں سے آواز نکلنے لگتی ہے، اس طریقے سے آواز نکلنے لگی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو صرف رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو دیکھنے کے لیے گیا تھا، اس لیے کیا ہے میں سویا ہوا نہیں تھا، بیداری تھا اور دیکھتا رہتا تھا کہ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے. آدھی رات گزری یا آدھی رات سے کچھ قریب یا آدھی رات سے کچھ زیادہ، یعنی 12 12:30 1 بجے کا وقت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذن تصلف اللیل او قبلہ بقلیل او بعدہ بقلیل استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لیٹے ہوئے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. فجلسا، اسی تخت کے اوپر اسی بستر کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد جیسے آدمی سویا ہوا ہوتا ہے اور اٹھتا ہے تو اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ کو منہ پر لگا کر منہ کو اس طریقے سے پھراتا ہے گویا کہ نیند جو ہے تو نیند کو اڑانے کے لیے کرتا ہے. فجلسا یمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآیات الخواتیم. پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیتیں جو کہ آل عمران کی آخری آیتیں تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد وہاں ایک کیا ہے مشکیزہ پانی کا لٹکا ہوا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھولا اور اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلقۃ فتوضأ منها فاحسن وضوءه، اچھی طریقے سے پوری طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزے میں سے پانی لے کر وضو کیا. اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل پڑھنے کے لیے لگ گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب دیکھ رہا تھا، بیدار تھا، ساری چیزیں میرے سامنے ہو رہی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو گئے تو چپکے سے میں بھی اٹھا، اور اٹھ کر میں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا تھا ویسا کیا، مشکیزہ کے پاس گیا اور جا کر میں نے وہاں سے وضو کیا. اور وضو کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنی طرف جا کر کھڑا ہو گیا. اب یہاں پر یہ مسئلہ پہلے بھی تمہارے سامنے میں نے بتایا تھا کہ اگر ایک ہی آدمی ہو تو اس کو امام کی داہنی طرف کھڑا ہونا چاہیے. 2 آدمی ہو تو ایک آدمی امام کی داہنی طرف کھڑا رہے اور دوسرا امام کی بائیں طرف کھڑا رہے تو یہ بھی درست ہے. لیکن 2 ہو تو پھر صف میں کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اگر جگہ نہ ہو اور اس طریقے سے ایک داہنی طرف کھڑا رہے دوسرا بائیں طرف کھڑا رہے تو یہ بھی جائز اور درست ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بائیں طرف کھڑا ہونا درست نہیں تھا، دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے تھا. لیکن نماز میں بات کرنے کی اجازت نہیں، نماز میں کیا ہے اس کو بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو پکڑا اس طریقے سے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کو پکڑا، اور کان کو پکڑنے کے بعد ذرا سا مسئلہ ملا اس طریقے سے. یہ ملنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وجہ سے تھا تاکہ جو نیند حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند ہے وہ نیند کا خمار اتر جائے، یعنی نیند سے اچھی طریقے سے بیدار ہو جائے. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کان کو پکڑا اور پکڑ کر ذرا ملا، اور ملنے کے بعد اگر اس طریقے سے آگے سے لاتے تو امام سے آگے نکل جانے کی وجہ سے ان کی نماز ٹوٹ جاتی. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کان پکڑ کر پیچھے ہی سے کھینچ کر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داہنی طرف اس طریقے سے لا کر کھڑا کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع يده اليمنى على راسه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دانا ہاتھ کو میرے سر پر رکھا، واخذ باذن اليمنى، اور میرے دانے کان کو پکڑا
اور اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسل رہے تھے. فتح یفتلھا فصلی رکعتین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی، پھر 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 2 رکعت پڑھی. ثم اتارا، پھر اس کے بعد وتر پڑھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ ہو گیا. رات کو نوافل جو پڑھی جائے وہ 4 رکعت پڑھ کر 4 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے یا 2 رکعتیں پڑھنا افضل ہے؟ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 2 رکعت پڑھنا افضل ہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں تراویح جو ہے وہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے. بہرحال 4 رکعت پڑھنا جائز ہے لیکن 2 رکعت پڑھنا افضل ہے. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تہجد کی نماز جو ہے 2 رکعت پڑھی. اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی فصلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین. تو 6 مرتبہ 2 رکعت ہوئی، 6 دوبارہ ہو گئی اور ایک 13 ہو گئی وطر کے ساتھ. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وطر پڑھی فاستجا، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وطر پڑھنے کے بعد سو گئے. حتی اتاہ المؤذن، یہاں تک کہ پھر فجر کے نماز کا وقت ہو گیا. مؤذن آئے، مؤذن نے اعلان کیا فقام فصلی رکعتین خفیفتین. بس اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر 2 رکعت مختصر سی پڑھی. اور یہ 2 رکعت سنت فجر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر پڑھی. اور فجر کی یہ جو سنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد یہ پڑھا تھا. اس وجہ سے فجر کی 2 سنتیں ہیں، ان 2 سنتوں کو مختصر پڑھنا چاہیے. اور ان دونوں رکعتوں میں قل ھو اللہ احد، قل یا الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھنا افضل اور بہتر ہے. ثم خرج فصلی صبح، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، مسجد میں تشریف لے گئے اور فجر کی نماز پڑھی. بہرحال یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو تہجد کی نماز پڑھنا یہ معلوم ہوا. اور تہجد کی نماز کا جب بیان آئے گا تو بتائیں گے کہ تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے. اور عام متن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 2 بھی پڑھی، 4 بھی پڑھی ہے، کبھی 8 بھی پڑھی ہے، کبھی 10 بھی پڑھی ہے، کبھی 12 بھی پڑھی ہے. لیکن عام متن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد پڑھنے کا 8 رکعت کا معمول تھا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 رکعت جو تھی وہ کیا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران والی ہوا کرتی تھی، لمبی لمبی 8 رکعتیں ہوا کرتی تھی. بہرحال تہجد 8 رکعت پڑھے یا 4 رکعت پڑھے یا 12 رکعت پڑھے یہ درست ہے. اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز پڑھی. وطر کی نماز وہ 2 کے ساتھ ملا کر 1 رکعت ہو گئی تو 3 وطر کی ہو گئی. تو اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے 13 رکعتیں پڑھی. اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. اور پھر اس کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فجر میں جب اٹھانے کے لیے تشریف لائے تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر 2 رکعت سنت پڑھی. اور چونکہ نبی کا سونے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹا تھا، باوضو ہی تھے. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سنتیں پڑھی اور 2 سنتیں پڑھنے کے بعد پھر مسجد میں تشریف لے گئے اور فصلی صبح. جی باب من لم يتوضا الا من الغسيل المثقل. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروه عن امراه فاطمه عن جدتها اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها انها قالت اتيت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فاذا الناس قيام يصلون واذا هي قائمه تصلي فقلت ما للناس فاشارت بيدها نحو السماء وقال سبحان الله فقلت آية فاشارت ان نعم فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت اصب فوق راسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم اره الا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نعم صالحا فقد علمنا إن كنت لمؤمنا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر بتایا کہ من لم یتوضا الا من الغسیل مستقل یا مثقل، ثقل کے مناتے بوجھ کے، یعنی جب مکمل خاص پوری طریقے سے بے ہوشی طاری ہو جائے تو اس بے ہوشی طاری ہونے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا اور پھر وضو کرنا پڑے گا.
اصل مسئلہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر آدمی کے اوپر بے ہوشی طاری ہوئی، اور ایک تو بے ہوشی تھوڑی دیر کے لیے ہو، ذرا سی دیر کے لیے ہو، اور ایک تو یہ کہ بے ہوشی زیادہ دیر کے لیے ہو، یا تو ایک تو یہ کہ بے ہوشی صرف ہلکی سی طاری ہوئی، اور دوسرا ہے کہ بے ہوشی ایسی طاری ہوئی کہ اس کا احساس بالکل اس کا ختم ہو گیا، تو پھر اس صورت میں اس کے لیے وضو کا کیا حکم ہے وہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ جیسے مثلا نماز میں آدمی سوتا ہے، اور ایک گہری نیند سوتا ہے اور ایک ہلکی نیند سوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہاں پر اگر ہلکی سی غسی آ جائے گی تو اسے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر غسی کا اثر زیادہ ہوا جس سے احساس یا تاثرات ختم ہو گئے تو پھر اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ غسی کی وجہ سے اعضاء معطل ہو جاتے ہیں، احساس ختم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کے ذریعے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ بہرحال اسی مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں پر ذکر کیا، اور واقعہ وہ بتایا جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائی، تو اس وقت دیکھا خلاف معمول آج دن کے وقت میں 10 ساڑھے 10 11 بجے کے وقت میں مسجد میں صحابہ کرام اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سب نماز میں مشغول ہے، تو انہوں نے آتے ہی پوچھا کہ بھائی ارے اس وقت کون سی نماز ہو رہی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں بات کرنا جائز نہیں ہے، اس وجہ سے بات نہیں کیا، اور صرف انگلی اٹھا لی، اشارہ کر دیا کہ ذرا آسمان کی طرف دیکھو، تو انہوں نے دیکھا تو ہاں ان کو سورج گرہن سا نظر آیا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اچھا سورج گرہن کی وجہ سے نماز ہو رہی ہے، چنانچہ وہ بھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں شریک ہو گئی۔ سورج گرہن کی نماز لمبی نماز ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ بھی نماز میں شریک ہو گئی، لیکن کیا ہے یا تو کسی وجہ سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی یا کیا ہے چکر وغیرہ کچھ آنے لگے ہوں گے، اس وجہ سے انہوں نے وہاں قریب میں پانی پڑا ہوا تھا، اس پانی کو اپنے سر کے اوپر ڈال دیا تاکہ پانی ڈالنے کی وجہ سے وہ بے ہوشی یا غشی وغیرہ جو ہے اس کا اثر کم ہو جائے، تو اس وجہ سے انہوں نے ڈال دیا۔ تو اب یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ نے بتایا کہ معمولی سی اگر غشی آئے تو اس کے ذریعے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دیکھو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز میں ذرا سی غشی آئی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا، لیکن اگر غشی مشکل ہو، سخت بے ہوشی کی حالت طاری ہو جس کی وجہ سے احساس ختم ہو جائے تو پھر اس صورت میں اس کے ذریعے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ نجاست نکلی یا نہیں، جیسے آدمی سو جاتا ہے اور سونے کے وقت میں اس کے اعضاء معطل ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے یہاں پر بھی اگر ہوا وغیرہ نکلے گی تو پتہ نہیں چلے گا، اس وجہ سے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ جو یہ بہن تھی ان کا واقعہ پہلے بھی تمہارے سامنے گزر چکا تھا۔ بہرحال دو باتیں ہیں جو بھی میں تمہارے سامنے پہلے کہا تھا لیکن پھر اشارہ کرتا ہوں۔ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ یُصَلُّونَ فَإِذَا هِیَ قَائِمَةٌ تُصَلِّی فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ، بھئی کیا ہو گیا، لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں، کیا نماز پڑھ رہے ہیں؟ وَأَشَارَتْ حضرت عائشہ نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف، وَقَالَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقُلْتُ آیَةٌ، میں نے کہا کیا یہ آیات ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے؟ فَأَشَارَتْ، انہوں نے اپنے سر کے ذریعے سے، زبان سے کچھ نہیں کہا، سر سے ہلا دیا اور بتا دیا کہ تم جو کہہ رہی ہو وہ صحیح ہو، اے نام۔ وَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي، یہاں تک کہ تجلانی الغشی ہو۔ اب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو گئی، گرمی کے دن ہوں گے، چھوٹی سی جگہ ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ چھوٹا سا تھا، پھر بند تھا، ہوا نہیں تھی، بہرحال ان ساری چیزوں کی وجہ سے ان کو چکر آنے لگے، اور چکر آنے کی وجہ سے ان کے اوپر غشی طاری ہونے لگی، تو وہاں جو پانی کا مٹکا یا برتن پڑا ہوا تھا وہ لے کر انہوں نے اپنے سر پر ڈال لیا کہ سر پر ڈالنے کی وجہ سے سر میں ذرا سی ٹھنڈک ہو جائے، جس کی وجہ سے وہ چکر وغیرہ آ رہے ہو، غشی وغیرہ ہو رہی، وہ ختم ہو جائے۔ وَجَعَلْتُ أَصَبُّ فَوْقَ رَأْسِي مَاءً فَلَمَّا انصَرَفَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، اور یہ مسئلہ کیا ہے، کسوف کا مسئلہ ہے، سورج گرہن کا مسئلہ ہے، کہ سورج گرہن کے لگنے کے ساتھ ہی سورج گرہن کے اختتام تک نماز پڑھنی چاہیے، نفل پڑھنی چاہیے، تو سب سے افضل ہے، لیکن اگر اتنا نہ ہو تو جتنی
मुद्दत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे वक्त में नमाज पढ़ी, फिर नमाज पढ़कर फारिग हो गए, तो नमाज पढ़कर फारिग होने के बाद हमिद अल्लाह। ये मसला सलातुल कुसूफ में आएगा कि उस वक्त खुतबा है या खुतबा नहीं है। हमारे नजदीक सिर्फ नमाज है और दुआ है, खुतबा नहीं है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जो खुतबा दिया वो सिर्फ हमिद अल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह तबारक व तआला के हमदा की वासना अलैहि है। और फिर कहा मामिन शैइन कुन्तु लम अरहु इल्ला क़द रअयतु फी मक़ामी हाज़ा हक़्क़ल जन्नत वन नार। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के हालात में जो जो इंकशाफात हुए थे, जो जो मुकाशफात हुए थे नमाज के हालत में, बहुत कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने सामने की दीवार में, किबले वाले दीवार में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत कुछ दिखलाया। जो जो सलातुल कुसूफ का नमाज आएगी वहां पर इसकी तफसील आएगी कि अल्लाह तबारक व तआला की तजल्लियात किस तरीके से हुई, और इस तजल्लियात के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुक गए। पीछे वाले समझे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में चले गए, इस वजह से वो उन्होंने रुकू किया, और इस तरीके से 2 रुकू हुए वगैरह वगैरह। बहरहाल इस यहाँ पर ये बताना है कि अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किबले ही की दीवार में जन्नत को दिखला दिया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पूरी जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने सामने कर दी। ये अल्लाह तबारक व तआला का इख्तियार है, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि जरा सी चीज में पूरे क्या है, एक लोटे में पूरे समंदर को भर ले। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी जन्नत दिखलाई गई, जन्नत की नेमतें दिखलाई गई, जन्नत के फ्रूट वगैरह दिखलाए गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा और उसमें उसमें अंगूर का एक खोशा था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि इसमें से मैं एक खोशा निकाल लूं, रख लूं, ताकि मेरी उम्मत उसको खाती रहे। इसलिए नमाजी में एक कदम आगे बढ़कर उसको पकड़ने के लिए गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत थी, वो जन्नत की नेमतों को इस वक्त देना नहीं था, इस वजह से वो हाथ में नहीं आई। बहरहाल एक कदम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो पीछे जो उम्मती थे वो सारे के सारे वो भी इक्तिदा में एक कदम आगे बढ़ गए। फिर इसके बाद हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जहन्नम दिखलाई गई, जहन्नम के शौले और जहन्नम की चीजें और देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजी में डर गए, कहीं कोई शौला मुझे न लगे। इसलिए एक कदम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट गए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन भी एक कदम पीछे हट गए। बहरहाल फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस वक्त जो सलातुल कुसूफ हमने पढ़ी गई, इसमें बहुत सी चीजों का इल्म दिया गया। एक बात इतना याद रखें कि इस मसले में इख्तिलाफ है कि जन्नत और जहन्नम, जो जिसको जन्नत और जहन्नम हम कहते हैं, बे नहीं आज भी वो मौजूद है या आज भी मौजूद नहीं है। बहरहाल अहले सुन्नत वल जमात का हमारा अकीदा तो यही है कि जन्नत आज भी मौजूद है और जहन्नम आज भी मौजूद है। और जो नेकों को जगह जन्नत में जगह मिलेगी, वो जगह अल्लाह तबारक व तआला ने आज ही तैयार कर रखी है, और जहन्नम जो है वो भी आज ही तैयार कर रखी है। मुअतज़िला का इस मसले में इख्तिलाफ है, और वो ये कहता है कि नहीं, बल्कि क्या है, जैसे जैसे हम अमल करेंगे वैसे वैसी जो हमारी जरूरत होगी, हमारा मकाम होगा, उसी मकाम के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला जन्नत और जन्नत की नेमतों को तैयार करेंगे, जहन्नम और जहन्नम की सजा को तैयार करेंगे। बहरहाल ये सदी से ये मालूम हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असल जन्नत दिखलाई गई, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असल जहन्नम दिखलाई गई। इससे मालूम हुआ कि जन्नत और जहन्नम आज भी मौजूद है। फी मकामी हाज़ा हत्तल जन्नत वन नार वलक़द ऊहिया इलैया, और मुझे वही की गई, अन्नकुम तुफ्तनून फिल कुबूर, और ये भी बताया गया कि कब्र में तुम्हारा इम्तिहान होगा। सबसे आखिरी इम्तिहान जो होगा वो कब्र में होने वाला है, और वो कब्र में इम्तिहान होगा। कब्र में जब आदमी को लेटा दिया जाता है, मिट्टी डाल दी जाती है, दफन कर दिया जाता है, तो फिर उस सूरत में 2 फरिश्ते आते हैं जिसको हम लोग मुनकर और नकीर कहते हैं। यानी इनका नाम तो मुनकर और नकीर नहीं है, लेकिन उसकी सूरत ऐसी अजीब, ऐसी डरावनी और ऐसी गजबनाक उसकी सूरत होगी, समझ में कि आदमी उसकी सूरत और शक्ल को देखकर ही डर जाए, घबरा जाए।
اور وہ آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 3 سوالات کریں گے، من ربک من دینک، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، ایک اس وقت تو دنیا میں سارے پردے ہیں، لیکن عالم برزخ میں سارے پردے ہٹ جائیں گے، اور سارے پردے ہٹ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، ان کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ اس آدمی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، وہ کون تھے، کیا تھے؟ اگر وہ آدمی مومن ہے تو فوراً کہہ دے گا کہ وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ان کے اوپر ایمان لائے، ہم ان کی ابتدا کی، یہ ہمارے رسول ہے۔ بہرحال یہ امتحان ہوگا مرنے کے بعد۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ یاد رکھو کہ یہ جو امتحان کا موقع ہے بہت ہی زیادہ اہم اور بہت ہی زیادہ سخت موقع ہے، اور قبر میں جاتے ہی سب سے پہلا یہ امتحان ہے۔ اگر اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پھر جہاں جہاں بھی دوسرے مواقع آتے رہیں گے وہاں کامیابی ہوتی رہے گی، اور اگر اسی پہلے امتحان میں اگر فیل ہو گئے یا پریشانی ہو گئی تو بہت زیادہ مشکلیں ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کا تذکرہ آتا تھا تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ جنت کے تذکرے سے، جہنم کے تذکرے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا نہیں روتے تھے جتنا صرف قبر کے تذکرے سے روتے تھے۔ کسی نے پوچھا ان کو تو انہوں نے کہا کہ قبر اول منزل فی منازل الاخرہ، آخرت کی یا برزخ کی منازل میں یہ سب سے پہلا موقع ہے۔ اگر اس موقع میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ پھر کامیابی کامیابی، اور اگر اس موقع میں ہی پہلے ہی موقع میں فیل ہو گئے تو آگے بھی بہت زیادہ مشکل ہوگی۔ اس وجہ سے قبر کے تذکرے سے وہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ بہرحال اس قبر میں 3 سوالات ہوں گے، اور 3 سوالات بہت ہی جلدی، بہت ہی آسان، اور من ربک ربی اللہ، من دینک دینی الاسلام، من حضر رجل ہو نبی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو نبینا و حبیبنا۔ 2 منٹ یا 3 منٹ میں سوال بھی پورے ہو گئے، جواب بھی پورے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ لیکن اصل حقیقت حال کیا ہوگی وہ تو وہاں جائیں گے تبھی پتہ چلے گا۔ یثبت اللہ بالقول الثابت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعانت ہوگی، تو انشاءاللہ وہاں پر بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر گڑبڑ ہو گئی تو معاملہ مشکل ہے۔ اس وجہ سے اپنے اعمال اخلاق کو ابھی سے ذرا سنبھل کر رہنا چاہیے۔ جو نیک اور متقی ہوں گے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کسی کتاب میں نے پڑھا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا 1 سال پورا ہو گیا۔ کسی آدمی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ آنکھیں ملتے ہوئے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ او ابھی سوال جواب سے میں فارغ ہوا۔ یہ 2 منٹ کے 3 منٹ کے سوال جواب گھنٹہ بھر 24 گھنٹے لگ گئے سمجھ میں۔ اور حضرت عمر کو، وہ تو شہید ہے، اور شہید کا درجہ کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں، تو پھر اس سے ڈر لگتا ہے کہ ایک شہید کو جب سوال جواب میں 1 سال لگ جاتا ہے تو پھر ہمارے جیسے گنہگاروں کو، خطا کاروں کو کیا ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم ثبتنی بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ ہماری نصرت کرے، مدد کرے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بتایا گیا کہ تمہاری امت کو قبر میں سوال جواب کیا جائے گا۔ اب یہ قبر میں سوال جواب جو ہے وہ اس امت محمدیہ کے ساتھ خاص ہے یا دوسری امتوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا؟ تو اس میں دونوں قول نقل کیے جاتے ہیں کہ دوسری امتوں کو بھی یہ درجہ تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کو بھی یہ امتحان دینا پڑے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک یہودی عورت میرے پاس آئی اور آ کر انہوں نے کچھ سوال کیا، میں نے اس کو کچھ دے دیا، تو
तो उसने खुश होकर मुझे दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला तुमको कब्र के अजाब से महफूज फरमाए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि अब तक मुझे इल्म नहीं था कि कब्र के अजाब से कब्र में भी जाकर अजाब होगा या बरज़ख में भी अजाब होगा या नहीं होगा, मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरज़ख में यानी कब्र में भी अजाब है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ है। और फिर उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ करते रहे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, या अल्लाह मैं अज़ाब कब्र से हिफाजत चाहता हूँ। बहरहाल फिर इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सूरज ग्रहण का मौका आया, तो सूरज ग्रहण के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बताया गया कि तुम्हें भी और तुम्हारी उम्मतों को भी आलम बरज़ख में ये 3 सवालात होंगे। जैसे शशमाई इम्तिहान आ रहा है, 3 सवालात आप लोगों को भी होंगे। अब ये जो पढ़े लिखे हैं वो तो जानते हैं कि क्या जवाब होंगे और क्या जवाब देंगे। मेरे जैसे बेचारे जो ज़ईफ और कमजोर होंगे वो परेशान होंगे। समझ में आया नहीं? तो यहाँ 3 सवाल वहाँ होंगे। यहाँ तो बता भी दिया गया कि कौन कौन सा सवाल पूछा जाएगा। मन रब्बुक, समझ में आया नहीं? लेकिन ये आप लोगों के इम्तिहान में बताया नहीं जाता कि कौन कौन सा सवाल हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम बरज़ख के जो सवालात और जवाबात है वो हदीस पाक में बताए भी है, रहनुमाई भी की गई है ताकि हमको मालूम हो। लेकिन हम दुनिया में ऐसे मसरूफ और मशगूल हैं कि उन सारे सवाल और जवाब से आंखें बंद किए हुए दुनिया के तलबी में लगे हुए हैं। बहरहाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वलक़द ऊहिया इलैया अन्नकुम तुफ्तनून फिल कुबूर मिस्लौ करीबम, यानी यही हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो शागिर्दा थी, उन शागिर्दों को असल में भूल हो, ज़ुहूल हो गया और वो ये कहते हैं कि हजरत आयशा, हजरत अस्मा ने ये लफ्ज कहे या ये लफ्ज कहे, ये कहा था ये कहा था, मुझे याद नहीं है। इस वजह से उन्होंने ये कहा, बाकी हजरत अस्मा ने तो वही बात बताई थी, एक ही बात। औ करीब मिन फितनतिद दज्जाल, और ये फितना दज्जाल जो है बहुत ही ज्यादा फिक्र वाला, बहुत ही ज्यादा खतरे वाला एक फितना है। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल, अल्लाह तबारक व तआला से दज्जाल के फितने से हम पनाह चाहते हैं। दज्जाल का फितना बहुत ही अहम फितना है। अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्न वालहू ने पूर्व क़यामत में, क़यामत के बिल्कुल करीब अल्लाह तबारक व तआला उसको भेजेगा और वो अजीब अजीब दावा करेगा और आखिर में उसका दावा होगा कि मैं ही परवरदिगार हूँ। उसके पास मसनूई तौर पर उसकी जन्नत भी होगी, उसके पास मसनूई तौर पर उसकी जहन्नम भी होगी और लोगों में बहुत ही ज्यादा काहतसाली होगी, पानी की भी तंगी होगी, लोग पानी के लिए भी परेशान होंगे और क्या है, लोग खाने पीने के लिए भी परेशान होंगे। और उसके पास ये सारी चीजें फरावानी के साथ होगी। वो कहेगा कि मुझे खुदा मान लो और मेरी जन्नत में तुमको जगह दे दी जाएगी, सारा खाना पीना सब कुछ वहां मिलेगा। और अगर मेरी बात को नहीं मानते तो मेरी जहन्नम में तुमको डालूंगा और वहां परेशानी होगी। खुदाई का दावा भी करेगा और जमीन को वो ऑर्डर करेगा तो जमीन भी उसकी बात को, अल्लाह ताला ने इख्तियार दे रखा होगा, जमीन भी उसकी बात को मानेगी। जमीन को कहेगा बारिश बरसाओ, बारिश बरस जाएगी। जमीन को कहेगा अनाज उगाओ, अनाज उग जाएगा। बहरहाल आदमी बहुत सी मर्तबा क्या है, कमजोर ईमान की वजह से या किसी वजह से उसकी बात को मान लेंगे। जो उसकी जन्नत में गया वो अल्लाह के जहन्नुम में जाएगा और जो इसकी जहन्नुम में गया वो अल्लाह के जन्नत में जाएगा। बहरहाल ये फितना, जो फितने दज्जाल जो है वो बहुत ही बड़ा, बहुत ही अहम फितना है। 40 दिन वो दुनिया में रहेगा और 40 दिन में पूरी दुनिया में वो घूम फिर लेगा। दज्जाल का जहां तफसील आएगी वहां बताएंगे कि पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और फिर बकिया दिन अय्याम के 24 घंटे के मानी नहीं हुआ करेंगे। बहरहाल
یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو نکلنے والا تھا نہیں، پھر ڈرانے سے فائدہ؟ تاکہ اس وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ اہم فتنہ تھا، بہت زیادہ خطرناک یہ فتنہ ہے، اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ہر نبی اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا کرتے تھے۔ اور اس وقت اس زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اب اس امت کے اوپر یہ فتنہ آنے والا ہے، اور آج 1400 سال گزر چکے ہیں، سمجھ میں آئے نہیں؟ اب یہ فتنے کا زمانہ بہت ہی قریب ہے، بہت ہی نزدیک ہے۔ اصفہان نامی ایک جگہ سے وہ نکلے گا، اس کے نکلنے سے پہلے جو قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہے، اس میں دجل و فریب، دجال دجل و فریب کا زمانہ آئے گا۔ اور دجل و فریب آج کل جتنا ہے، دکھلاؤ کچھ، ہوتا کچھ، بولو کچھ، کرو کچھ، سمجھ میں نہیں؟ دھوکہ بازی اور فریب یہ جو ہیں آج کل کتنا زیادہ چل رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو۔ تو یہ دجال کے آنے سے پہلے دجل و فریب ہوگا، اور پھر اب دجال آئے گا۔ جیسے سورج نکلنے سے پہلے بالکل اندھیرا ہوتا ہے، اور اندھیرا سے پہلے کچھ روشنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایک دم سورج نکل آتا ہے۔ اسی طریقے سے کیا ابھی دجل و فریب شروع ہو چکا ہے، ہر جگہ پر دجل اور فریب ہے۔ اب اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جاتے، یاد رکھ لو۔ اور جیسا جیسا دن گزرتا جا رہا ہے، ایسا ایسا جھوٹ، دج، بناوٹ، فریب، دل میں کچھ، زبان پر کچھ، سمجھ میں، یہ سارا کچھ آج کل تم دیکھتے چلے جا رہے ہو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات قیامت بتائی تھی، چھوٹی چھوٹی علامتیں تقریباً سب پوری ہو رہی ہے، بڑی بڑی علامتیں ہیں وہ اب آ رہی ہے۔ اور اس علامات کے متعلق یہ بتایا گیا، جیسے کہ تسبیح کا ایک دانہ ٹوٹ جائے تو پھر ایک دانے کے بعد دوسرا دانہ، دوسرے کے بعد تیسرا دانہ پھٹافٹ گرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے قیامت کی جو 6 بڑی علامتیں ہیں، ایک کے شروع ہونے کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری فٹافٹ شروع ہو جائے گی۔ ان میں سب سے پہلی علامت ہے امام مہدی علیہ السلام کا خروج۔ امام مہدی کے خروج سے پہلے حالات ایسے سخت ہو جائیں گے کہ مسلمانوں کو ایمان کا محفوظ رکھنا ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے مانند ہوگا۔ اللہ جل جلالہ و امن والو ہماری حفاظت فرمائے، ان فتنوں سے بچائے۔ لیکن اس کی ابتدا اب تم دیکھ رہے ہو، مسلمان آدمی ٹوپی داڑھی کے ساتھ اگر کہیں نماز پڑھتے پکڑا گیا، کہیں کس میں ریل گاڑی میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، راستے میں بس میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا، داڑھی والا دیکھا گیا، تو کیا ہوتا ہے وہ اب تم جانتے ہو، یا نہیں جانتے تو جانے دو، میرا کیا۔ یہ سب ابتدا ہے، شروعات کی علامتیں ہو گئی۔ اب یہ آگے اتنا بڑھے گا کہ کیا ہے، ایمان کی حفاظت کرنا یا ایمان اپنے آپ کو مومن بتانا ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے مانند ہوگا۔ کیسی مصیبت، کیسی تکلیف، کیسی پریشانی ہوگی وہ دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ ہماری بات۔ دجل و فریب بڑھ جائے گا، شراب کباب بڑھ جائے گا، سمجھ میں آئے نہیں؟ اور یہ ساری چیزیں اب تم دیکھ ہی رہے ہو، بہت ساری چیزیں، علامتیں، نئی چیزیں نکل رہی ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ ظلم اور زیادتی، حدیث میں آتا ہے کہ دنیا ظلم سے بھر جائے گی۔ اب آج باپ بیٹے پر ظلم کر رہا ہے، بیٹا باپ پر ظلم کر رہا ہے، ماں بیٹے پر، ماں عورت شوہر پر، شوہر عورت پر، ہر جگہ کیا ہے، ظلم کا درد ہو رہا ہے۔
اب اس کے بعد سب سے پہلی علامت ہے حضرت امام مہدی کا خروج، اور پھر امام مہدی کے خروج کے بعد پھر جو جنگ ہوگی وہ جنگ بھی بڑی سخت ہوگی، تفصیلات آئے گی وہ ساری، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، یاد آ گیا اس لیے بھی بتا دیا کہ اس جنگ میں جو شریک ہوگا وہ شریک ہونے کے بعد بعض لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ بھی جائیں گے، جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے وہ سخت گنہگار ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہ کو بھی معاف نہیں کرے گا، اور جو جنگ میں شریک ہوں گے ان کا درجہ غزوہ بدر میں جنگ میں شریک ہوئے تھے ان کے معنی ہوگا، بہت اونچا ہوگا، 1 دن 2 دن 3 دن اس طریقے سے بار بار مسلمان ہارتے چلے جائیں گے اور اخیر میں پھر مسلمان جیت جائیں گے۔ یہ سارے مرحلے آنے والے ہیں اور اس کی کچھ نشانیاں شروع ہو گئی ہے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، مہدی کا ظہور ہونے کے بعد ہی دجال کا خروج ہوگا، اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا وہ دجال کا فتنہ شروع ہو جائے گا۔ بہرحال وہ ساری تفصیلوں کو چھوڑو، ابھی جانے دیں ان کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق میں نزول ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق سے بیت المقدس تشریف لے جائیں گے، وہاں امام مہدی سے ملاقات ہوگی، امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے آپ امامت کرائیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں آپ ہی امامت کرائیے، امام مہدی امامت کرائیں گے، وہاں پر پھر یہ یہود اور نصارہ جمع ہوں گے، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے ہوئے تھے، جو بیٹا کہہ رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو نصیحت کریں گے اور وہ سارے کے سارے توبہ کر لیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیں گے، جو نہیں مانے گا وہ قتل کر دیا جائے گا۔ یہود محبود ہے، وہ تو مانیں گے نہیں بات، پھر ان کے ساتھ کیا ہے دجال آ جائے گا، یہ یہود دجال جتنے یہودی ہیں وہ سارے کے سارے یہودی کے مددگار ہو جائیں گے، اور کیا ہے جھگڑا ہوگا، اور اس وقت میں پتھر کے پیچھے بھی اگر یہودی چھپا ہوا ہوگا تو وہ پتھر کہے گا میرے پیچھے یہ چھپے ہوئے۔ ایک برگد کا درخت ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے اگر چھپا ہوا ہو کوئی یہودی ہوگا تو وہ برگد کا درخت نہیں کہے گا، اور ابھی گزشتہ ہفتے کی جو میں نے خبر سنی ہے اس میں یہ ہے کہ اسرائیل میں لاکھوں کی تعداد میں ہر جگہ پر برگد کے درخت کو بویا جا رہا ہے اور سارا علاقہ برگد کے درخت سے تیار کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد پتھر کے پیچھے سے بھی پتھر جواب دے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے مارو اس کو، برگد کا درخت نہیں جواب دے، اس وجہ سے وہ اسرائیل میں برگد کا درخت لگا۔ خیر بہرحال اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اب دجال کے خروج کا زمانہ قریب ہے، بہت ہی زیادہ بے حیائی وغیرہ ہو رہی ہے، مکہ مکرمہ میں بھی تم دیکھو، سمجھ میں آیا، ابھی کسی کوئی وہاں کیا ہے جشن منایا گیا، گانے کا کوئی پروگرام کیا گیا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی مقابلہ کیا گیا اور بتایا گیا اللہ کیا کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اللہ محفظ نمین ہو، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، دنیا داری سے ہٹ کر ذرا آخرت کی طرف، تسبیحات کے پڑھنے کی طرف، قرآن کے پڑھنے کی طرف، دجال سے فتنے سے بچنے کی طرف ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم ارہ الا قد رأيت في مقامي هذا حتى الجنة والنار ولقد اوحي الی انکم تفتنون فی القبور، یہ لفظ کہا یا اس کا قریب کوئی لفظ کہا، من فتنة الدجال لا ادری ای ذالک قالت اسماء یوت احدکم فیقال له ما علمک بهذا الرجل، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دور سے اشارہ کر کے بتایا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا محمد کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے یا تمہارا رسول کون ہے،
بلکہ برزخ میں جو یہ درمیان میں موانعات ہے، پردے ہیں، وہ سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے. آدمی جہاں کہیں بھی ہو، لیکن مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت بتلائی جائے گا. وہ آدمی جو دکھائی دے رہا ہے وہ کون ہے، یہ کہا جائے گا. آدمی اگر ایمان والا ہے تو کہہ دے گا وہ ہمارے رسول ہے. اسی وجہ سے بعض اہل اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں موت اس وجہ سے پسند ہے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ہم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. اللہ جل جلالہ امن والو ہماری بھی حفاظت فرمائے، مدد فرمائے. بہرحال وہاں پر کہا جائے گا کہ ما علموں کا بحاظ الرجل فاما المؤمن او الموقن. مومن کا لفظ کہا یا یقین والے کا لفظ کہا؟ حضرت اسما نے وہ مجھے یاد نہیں رہا، وہ کہیں گے لا ادری ایو ذالک قالت اسما، اسما نے کون سا لفظ کہا مجھے یاد نہیں ہے. فیقولو، اگر یقین والا آدمی ہے، مومن والا آدمی ہے، تو مومن آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی کہہ دے گا کہ وہ ہمارے رسول ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یقول محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات، ہمارے پاس بینات کو لے کر آئے تھے اور ہدایت کو لے کر آئے تھے. فاجبناہ، بس ہم نے جواب دیا، قبول کیا. آمنا واتبعنا، فرشتہ کہے گا کہ ہاں ماشاء اللہ امتحان میں کامیاب ہو گئے. سمجھا نہیں؟ نوم کا نومت العروس، سو جاؤ آرام کرو. اب ان کے لیے برزخ میں تیاری کر دی جائے گی. جنت کا دروازہ، ابھی تو کوئی جنت میں تو جانے والا ہے نہیں حساب کتاب کے بغیر، اس وجہ سے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، جنت کا کنیکشن لگا دیا جائے گا، جنت سے ایسی لگا دی جائے گی. اب یہاں عالم برزخ میں اطمینان سے وہ کیا ہوگا، برزخ کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی، قیامت کے والی زندگی گزارتا رہے گا. اتنی اچھی زندگی ہوگی، اتنی اچھی زندگی ہوگی کہ بھول سے بھی بھکڑ خان میں آنے کا جی نہیں چاہے گا اس کا. سمجھ میں آئے نہیں؟ عالم برزخ میں یہ بدن جو ہے یہ تو ایک کیا ہے، لفافہ ہے، یہ تو ختم ہو جائے گا، برتن میں ختم ہو جاتا ہے. سمجھ میں آئے نہیں؟ لیکن جو روح ہے وہ روح کو دوسرا لفافہ مل جاتا ہے. تو جو مسلمان ہیں ان کو اعلیٰ علیین میں ان کی روح کے لیے جگہ قرار دے دی جاتی ہے. وہ تم نے سنا ہوگا نا، قبر میں آنکھوں کی نظر پہنچے وہاں تک کھول دیا جاتا ہے، بیچ دیا جائے گا، پہلے بیچا جائے گا اور پھر اس کے بعد قبر اس کے لیے وسیع کر دی جائے گی. وہ یہ قبر وسیع نہیں کی جائے گا، اب عالم برزخ میں پہنچ گئے تو تمہاری جو روح ہوگی، اس روح کو رہنے کے لیے جو مقام ملے گا وہ بہت وسیع، بہت چوڑا، بہت عمدہ، بہت بہتر، اور اس کا کنیکشن جنت کے ساتھ لگا ہوا. اور کافر مشرک وغیرہ جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مرنے کے بعد ان کی روح آسمان پہ نہیں جائے گی، زمین ہی پر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی جگہ بنا رکھی ہے جس کو سجین سے تعبیر کیا جاتا ہے. اسی ایک سجین میں سب کو ٹھوسا جائے گا. سمجھ میں؟ مومنین کی طرح الگ سے کمرہ نہیں ملے گا، سب کو ایک ہی قید خانے میں، ایک ہی کیا روم میں رکھا جائے گا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہوگی. اللہ محفظ نمینو. بہرحال یہ فرشتے منکر نکیر آ کر تم کو دیکھیں گے، تمہارے دیکھتے ہی وہ کہیں گے کہ یہ امتحان میں پاس ہوگا، یہ امتحان میں پاس ہونے والا ہے. اب تو تم نے تو امتحان کبھی لیا نہیں، لیکن اب تو تم سب کا امتحان اب تک لیتے ہی رہے ہوں گے، لیکن امتحان نہیں لیا ہوگا. اب مدرسے میں تم امتحان لگے ہو، امتحان لینے کے لیے جاؤ گے تو لڑکے کو دیکھتے ہی سمجھ جاؤ گے کہ یہ ہوشیار معلوم ہوتا ہے، یہ ہوشیار معلوم ہوتا ہے. تو فرشتے تمہارے دل کے، تمہارے چہرے کے
नूरानियत से पहचान जाएंगे। अभी सवाल जवाब से पहले ही कि ये तो कामयाब होने वाला है, लेकिन इम्तिहान लेना नहीं पड़ेगा, इस वजह से वो इम्तिहान ले लेंगे। इम्तिहान लेंगे तो कहते हैं कि हम तो पहले से जानते थे कि तू पास होने वाला है, चलो पास हो गया तू, समझ में आया ना। तो फरिश्ते उनको कहेंगे फ़अजबना व आमन्ना वत्तबअना फ़युक़ाल नम सालिहन फ़क़द अलिमना, हम जानते ही थे कि इन कुंत लमुमिनन, तुम तो ईमान वाले हो और ईमान वाले होने की वजह से तुम कामयाब हो जाओगे। फरिश्तों को भी पता चल जाए। तुम में भी बहुत सारे बिदती होंगे ना। अरे उर्स, उर्स की दलील क्या है? कब्र का उर्स मनाया जाता है कि नहीं? तुम्हारे यहाँ भी कब्र होगी, उसका उर्स मनाया जाता होगा कि नहीं? तो किसी बिदती से पूछा कि कब्र का उर्स की दलील क्या है? कहा कि हदीस में है। कहा कि कहाँ है? कहा कि हदीस में नूम का नौमतिल उरूस। देखो उरूस है कि नहीं। एक मौल साहब थे, किसी गांव में पढ़ाते थे। चौधरी उनके पास गया, झगड़ा हो गया, एक आदमी का इंतकाल हो गया, उसकी बीवी छोड़ी, दूसरे सौतीले लड़के थे। अब मिरास में झगड़ा हो गया, तो वो माँ गई उसके पास और उसके साथ जोड़ कर लिया कि मेरे फेवर में फतवा देना था। वो पूछ गया भाई इंतकाल हो गया, क्या मिलेगा? कहा कि औरत जो है उसको सब कुछ मिलेगा। कहा कि कहाँ लिखा है? कहा कि कुरान में लिखा है वो माँ का सब। अरे समझ में आया कि नहीं? बहरहाल बहुत सारी ऐसी चीज है, खैर जाने दो उसको। तो वो कहेगा कि हम तो पहले ही से जानते थे। नौम का नौमतिल उरूस, अरे अल्लाह के बंदे, ये उरूस के लिए थोड़ा है। वहां तो ये बताया गया कि दुल्हन जिस तरीके से सोती है तो उसमें दुल्हा के अलावा कोई नहीं उठाता उसको। समझ में आया नहीं? तुम्हें क्या मालूम, दुल्हन तो आई नहीं। खैर बहरहाल दुल्हन जो होती है उसको दुल्हा के अलावा कोई नहीं उठाता। अब तुम भी लेटे रहो आराम से कयामत तक, अब तुमको कोई परेशानी नहीं, कोई उठाने वाला नहीं। अब जन्नत की नेमतों के साथ मजा करते रहो और जन्नत का इंतजार करते रहो। और उसमें ये है कि जो आदमी जिसको जो पसंद होगा वो करता रहेगा। किसी को कुरान पसंद था, दुनिया में बहुत कुरान पढ़ता था, तो वहां कहेगा मुझे भी कुरान दे दो मैं पढ़ता रहूं। अब वहां कुरान पढ़ने पर सवाब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अपने मजा के लिए पढ़ता रहेगा। नवाफिल वाला नवाफिल में लगा रहेगा। आप लोग किस में मशगूल रहेंगे वो खुद ही सोच लो। और कयामत तक इसी तरीके से रहेगा। नम सालिहन फकद अलिमना इन्नका कुंता लमुमिनन वमल मुनाफिको अविल मुर्ताब, मुनाफिक या शक करने वाला। ला अदरी अय का कालत अस्मा, हजरत अस्मा ने क्या कहा मुझे याद नहीं रहा। फयकुल ला अदरी समितुन्नास यकुलूना शय्यन, नहीं मालूम। और हम तो लोग कहते थे तो लोग के साथ हवा की तरफ हम भी चला करते थे, कह दिया करते थे। फकुल तो हो जी। बाबू मस्जिद रअस कुल्लिही लिक़ौलिही तआला वमसहू बिरूसिकुम वक़ाल इब्नुल मुसय्यिब अलमरअतु बिमंज़िलति रजुलि तमसहु अला रअसिहा वसुइला मालिकुन अयजुज़ु अन यमसह बअस रअसिही फहतज बिहदीस अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه ان رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى اتستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بماء فافرغ على يده فغسل يده مرتين ثم مسمد واستنشر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين ثم مسح راسه بيديه فاقبل بهما وادبر. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बाबो मस्सिर रास, वुजू में सर के ऊपर मसाह किया जाएगा। मसाह का माना है तर हाथ को फिराना। मसो यदिल मुब्तल्ला, तर हाथ को फिराना, इसको मसाह कहा जाता है।
تو ہاتھ کا سر کے لیے تو چہرے کے لیے تو دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کو بھی دھونا ہے اور پاؤں کا وظیفہ بھی دھونا ہے، لیکن سر کا وظیفہ دھونا نہیں ہے بلکہ بھیگا ہوا ہاتھ سر کے اوپر پھرانا ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ کتنا مسح کیا، کتنی جگہ پر پھرانا، کتنی جگہ کو پر مسح کرنا ضروری ہے۔ اس مسئلے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درمیان میں اختلاف ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے سر کو مسح کرنا افضل ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، اس وجہ سے پورے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی پورے سر کا مسح نہ کرے اور چوتھائی حصے کا مسح کر لے تو یہ چوتھائی حصہ بھی کافی ہو جائے گا، قائم مقام ہو جائے گا پورے سر کے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے پورے منہ کو دھونا ضروری ہے، پورے ہاتھ کو دھونا ضروری ہے، پورے پاؤں کو دھونا ضروری ہے، اس طریقے سے پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسح کا اطلاق جتنے پر آ جائے بس اتنا پورا کر لینا فرض ہے، بقیہ مسنون ہے، اس لیے ذرا سا ہاتھ میں لگا لیا جائے، اس طریقے سے کر لیا جائے گا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسح درست ہو جائے گا۔ عقلی دلیل میں سمجھو تو دیکھو کہ سر جو ہے وہ گول ہے اور اعلی مسح سپاٹ چیز کے اوپر اگر کوئی چیز رکھو تو ذرا سا لگے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذرا سا بھی مسح کر لو کافی ہو جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا سر جو ہے اس کو مسح کرنا ضروری ہے، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اعلی ید مسح، اعلی ید کا اعتبار ہے پورے گول پر ایک ہاتھ ہو، وہ ربع کے برابر ہوتا ہے، اس وجہ سے ربع حصے کے اوپر بھی اگر مسح کیا جائے گا تو درست ہو جائے گا۔ یہاں پر اسی مسئلے کو یہاں پر ذکر کیا، مسح راس کل راس کا مسح کرنا یہ افضل ہے، بہتر ہے، میں نے پہلے ہی بتا دیا، لیکن اختلاف جو ہے وہ کتنے پر اختصار کرنے پر، کتنے کو مسح کرنا فرض ہے وہ ضروری ہے، اس کو بتایا۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وقال ابن موسیٰ ارمل، عورت بھی بمنزل رجل کے ہیں، مردوں کو جس طریقے سے بعض سر کا مسح کرنا کافی ہے اس طریقے سے عورت بھی چوتھائی، ہمارے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرے گی تو کافی ہو جائے گا۔ یمسح علی راسہا، وسئل مالک، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، ایجزئ ان یمسح بعض راسہ، اگر کسی آدمی نے پورے سر کا مسح نہیں کیا، بعض سر کا مسح کیا تو یہ بعض سر کا مسح کافی ہے یا کافی نہیں ہے؟ فاحتج بحدیث عبداللہ ابن زید، حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ کے حدیث جو ہیں جو ابھی تمہارے سامنے پہلے گزری، اس سے کیا انہوں نے استدلال کیا اور کہا کہ درست ہے یا نہیں۔ جی باب غسل الرجلین الی الکعب۔ دوسری حدیث، حدثنا عبداللہ ابن یوسف، حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه ان رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى اتستطيع ان تريني كيف كان رسول عن ابیہ ان رجلا قال لعبداللہ ابن زید، اور عبداللہ ابن زید وہ جد عمرو ابن یحییٰ، یہ عمرو ابن یحییٰ کے دادا ہیں۔ اصل میں ایک تو ہے اپنے باپ کے باپ کو بھی دادا کہا جاتا ہے، اور اپنے باپ کے باپ یعنی دادا، اس کا جو بھائی ہوتا ہے اس بھائی کو بھی ہم دادا ہی کہتے ہیں۔ ویسے تو وہ ہمارے باپ کا باپ نہیں ہے لیکن باپ کے باپ کا بھائی ہے، اس وجہ سے اس کو بھی دادا، تو یہ عمرو ابن یحییٰ کے دادا تھے۔ اسی طریقے سے سند میں ذکر کیا گیا وہ ہوا جد عمرو ابن یحییٰ۔ اتستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى کیا الله عليه حضور وسلم؟ اقدس صلی اللہ علیہ، میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے وضو کرتے تھے، وہ طریقہ اور وہ ساری چیزیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلائی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وضو کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، وہ صحابہ نے ہم لوگوں کو، تابعین کو سکھلائی، تابعین نے تابعین کو سکھلائی،
آج تک ہمارے اساتذہ ہم کو دکھلاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بہرحال یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں سے تقریباً 19 صحابہ سے الگ الگ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے وضو کرتے تھے، وہ انہوں نے وضو کر کے بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، رکوع کس طریقے سے کرتے تھے، سجدہ کس طرح سے کرتے تھے، وہ سارا انہوں نے بتایا۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ عبداللہ ابن زید نام پس منگوایا انہوں نے پانی کو، فدعا بماء فأفرغ على يده فغسل يده مرتين ثم مسمز واستنشر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى یہاں ذهب پر ایک لفظ آیا ہے فاقبل بہما وادبرا، کہ انہوں نے اقبال کیا اور ادبار کیا، یعنی پہلے پیچھے سے آگے لائے اور پھر آگے سے پیچھے لے گئے۔ سمجھ میں آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پنٹھے والے ہوا کرتے تھے، اس وجہ سے وہ پنٹھا یا کیا مانگ وغیرہ خراب نہ ہو، اس وجہ سے کیا ہے پیچھے سے آگے لائے پھر آگے سے پیچھے لے گئے تاکہ بال وغیرہ سب اچھی طریقے سے درست ہو۔ تم نے سنا ہوگا کہ ہدایہ وغیرہ میں مسئلہ آیا ہوگا کہ مسح ایک مرتبہ کرنا مسنون ہے یا مسح بھی 3 مرتبہ کرنا مسنون ہے۔ ہمارے نزدیک مسح ایک ہی مرتبہ کرنا مسنون ہے، اس لیے کہ 3 مرتبہ کرنے جاؤ گے تو پھر اس صورت میں کیا ہو جائے گا، وہ غسل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے مسح ایک ہی مرتبہ مسنون ہے، مسح میں 3 مرتبہ مسنون نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جیسے دوسرے عضو 3 مرتبہ دھوئے جاتے ہیں، اس طریقے سے مسح بھی ان کے یہاں 3 مرتبہ کیا جائے گا۔ اور دلیل میں فرماتے یہ حدیث جو بھی آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا، ایک مرتبہ آگے کیا، ایک مرتبہ پیچھے کیا۔ ابھی یہاں تمہارے یہاں تو کوئی ہے نہیں کہ میں اسے کہوں کہ مسح کر کے بتاؤ، سمجھ میں آئے نہیں۔ بعض آدمیوں کو دیکھا ہوگا کہ سر پر بڑے لمبے پنٹے رکھتے ہیں، بڑے لمبے بال ہوتے ہیں ان کے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بال رکھتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سر منڈانا صرف حج یا عمرے کے موقع پر ثابت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبے بال ہوا کرتے تھے، پنڈے ہوا کرتے تھے، ٹوپی اور اس کے اوپر امامہ وغیرہ۔ اب جب آدمی مسح کرے گا تو آگے سے لے جائے گا اور پیچھے کرے گا، پیچھے سے پھر آگے لائے گا، تو ظاہر بات ہے کہ وہ بال جو ہیں وہ بکھر جائیں گے۔ اس وجہ سے اس بال کو درست کرنے کے لیے پھر یوں کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک مرتبہ مسح کیا، پھر بال کو کرنے کے لیے کیا، یہ کیا وہ مسح کے لیے نہیں کیا، بال کو درست کرنے کے لیے کیا۔ لیکن راوی یہ سمجھے کہ یہ مسح کی وجہ سے ہوا، اس وجہ سے وہ 3 مرتبہ مسح کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اقبل بہما وادبرا، دیکھو ہم لوگوں کو جو بتایا طریقہ بتایا جاتا ہے وہی طریقہ مسح کرنے کا آپ لوگوں کو تو معلوم ہی ہے، بتانے کی ضرورت ہے نہیں۔ یہ جو 5 انگلیاں ہیں اس 5 انگلیوں میں سے یہ 3 انگلیاں پورا ہاتھ پانی میں بھگو لیا، سمجھ میں۔ اب اس کے بعد یہ 3 انگلیاں یہ اور 3 انگلیاں یہ 2 ہو گئی، ان کو پیشانی کے بال سے شروع کرو، پیشانی بال سے شروع کر کے ان کو پیچھے تک لے جاؤ۔ یہ 3 انگلیاں استعمال ہو گئی، جی اور پھر اب یہ ہتھیلی باقی رہی، اب یہ ہتھیلی باقی رہی نہیں، اور یہ 2 انگلیاں بھی باقی رہی۔ اب جب تک یہ پیچھے لے گئے تو پیچھے لے جانے کے بعد اب جو ہتھیلی باقی ہے اس باقی ہتھیلی کو ادھر پھراؤ، یہاں پھراؤ، ہو گیا۔ اور اب ایک انگلی کان میں، یہ انگوٹھا جو ہے کان کے پیچھے، اور یہ جو پیچھے کا باقی رہ گیا اس کو گردن۔ مسح کا پورا طریقہ ہو گیا، مائع مستعمل کہیں نہیں آئے گا، اور ہر عضو ایک مرتبہ استعمال ہوگا۔
آپ لوگ تو اسی طریقے سے مسا کرتے ہیں، اس لیے بتلانے کی سمجھانے کی تو ضرورت ہے نہیں. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی کر کے دیکھو. پہلے 3 انگلیاں کو لو، پہلا ہاتھ پورا بھگو لو، بھگانے کے بعد پھر اب 3 انگلیوں سے اس طریقے سے شروع کرو، اور پھر اب یہ ہتھیلی جو ہے وہ ہتھیلی کو ادھر لگاؤ. ہتھیلی لگ گئی. جی اب دو انگلیاں اس کو کان میں لگاؤ، ایک اندر ایک باہر. ہر ایک عضو کو نیا 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 پانی مل گیا کہ نہیں؟ اور یہ جو باقی رہ گیا اس کے گردن کا مسا. اب جن کے یہ تو سب ٹالیے ہیں، اگر کوئی بال والا ہوتا تو میں اس سے کراتا تھا. ظاہر بات ہے کس طرح کا تو بال اس کے وہ جمے ہوئے ہوں گے تو ہٹ جائیں گے. اب اس کو پھر کرنے کے لیے پھر اس کو بال درست کرنے پڑیں گے کہ نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 3 مرتبہ مسا کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، وہ اس وجہ سے تھا. بہرحال چلو بابو. فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. جس جگہ سے شروع کیا تھا اس جگہ پر لیا ہے، اس جگہ سے شروع کیا تھا اس جگہ پر لیا ہے. جی. باب غسل الرجلين إلى الكعبين. حدثنا اب موسى قال مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ غسل الرجلین کو بتاتے ہیں. کعبین آپ کہتے ہیں ابری ہوئی ہڈی کو، اور تخنا جس کو آج کل ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں تخنا بھی گایا مکیا کے تحت میں داخل ہوگا. اس وجہ سے وہ تخنا تک پاؤں کو دھونا فرض ہے، ذرا سا بھی اس میں خشک نہیں رہنا چاہیے. جی. غسل الرجلین. غسل الرجلين إلى الكعبين. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء حضور فتوضأ. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طور کو منگایا. طور کہتے ہیں تشت کو، یا ایک بہت بڑا تشت ہوگا اس کو منگایا جو پانی سے بھرا ہوا تھا. اسی میں سے پانی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے، منہ دھویا. جی. فتوضأ لهم وضوء النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأخفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا. یعنی دونوں ہاتھ کو پہلے دھویا. طور جو تھا وہ جو کھنچا تھا یا وہ بڑا باؤل تھا، اس میں سے ذرا یوں جھکایا اور جھکا کر پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لیا، اور پھر اس کے بعد اس دونوں ہاتھوں کو طور میں تشت میں جو پانی تھا اس پانی کو لے کر دھویا. جی. ثم دخل يده في التور فمزمز واستنشق واستنثر ثلاث غرفات. ثم دخل يده فغسل وجهه ثلاثا. ثم دخل يده فغسل يديه مرتين إلى المرفقين. ثم دخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. بڑا سمجھ میں آ گیا. جی. باب مرتن استعمال مرتن واحدن کہا تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مسا ایک ہی مرتبہ ہوتا تھا، جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. جی. باب استعمال فضل وضوء الناس. وہ ہمارے جریر بن عبد بس کرو، تھک گیا میں بھی، تمہارے یہاں بھی وقت ہو گیا ہوگا. بارہ سو صفحے کی کتاب ہے اور 30 صفحے پڑھے ہیں ابھی. ماشاء اللہ، کیا کہنا. ابھی امتحان تمہارا کب سے شروع ہے؟ کب تک پڑھو گے؟